بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں تھی۔ عرض ہوا کہ جواہر البلاغہ کا مقدمہ فصاحت و بلاغت کے معنی کے بیان میں ہے۔ خوب فصاحت کے معنی کے بعد بلاغت کو ذکر کر رہے تھے کہ بلاغت کلام یعنی کیا۔ عرض ہوا کہ بلاغت یعنی کلام فصیح کا مقتضائے حال خطاب کے مطابق ہونا۔ اچھا، یہاں پر دو چیزوں کی وضاحت کی ضرورت تھی۔ ایک مقام اور حال خطاب اور دوسرا مقتضائے حال، ان دونوں کو بیان کیا۔ خوب مقتضائے حال کسے کہتے ہیں اور حال کسے کہتے ہیں؟ حال یعنی وہ داعی، وہ انگیزہ، وہ مقتضی جو متکلم کو آمادہ کرتا ہے کہ کلام کو ایک مخصوص حالت میں ذکر کرے۔ اس داعی کو حال یا مقام کہتے ہیں، اور اس حال کے مطابق کلام کو ذکر کرنا مقتضائے حال ہے۔ مثلا مدح و ثنا کا مقام یا حال ایسی چیز ہے کہ متکلم کو وادار کرتا ہے کہ وہ اپنے کلام کو اطناب کی شکل میں ذکر کرے۔ کلام طولانی ہونا چاہیے، تو یہاں پر مدح حال اور مقام ہے، اور کلام کا اطناب کی صورت میں آنا مقتضائے حال ہے، کہ بہرحال اس کی توضیحات عرض ہوئی۔ یہاں پر مصنف نتیجہ گیری کر رہے ہیں، جو مطالب ذکر کیے ان سے نتیجہ یہ نکلا، فاتضح، پس روشن ہوا کہ ان الحال هو الامر الداعی للمتکلم، حال وہ امر ہے جو متکلم کو بلا رہا ہے، اکسا رہا ہے، آمادہ کر رہا ہے۔ اچھا، هو الامر الداعی للمتکلم، لام یہاں پر لام تقویت ہے، بلاتا ہے کس چیز کی طرف؟ اِلیٰ ان یورد کلامہ علی صورت مخصوصۃ دون اخری، کہ اپنے کلام کو وارد کرے ایک مخصوص صورت پر، نہ کہ کسی اور صورت پر۔ اسے کہتے ہیں حال، یا اس کو آپ مقتضی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ومقتضی الحال هو الصورۃ المخصوصۃ المدعو الیہا، وہ مخصوص کلام کی صورت کے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ مثلا مخاطب کا انکار مقتضی ہے کہ کلام کو تأکید کی صورت میں لایا جائے۔ یہ جو کلام کو تأکید کی صورت میں لاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مقتضائے حال۔ حال مقتضی ہے اور یہ مقتضا ہے، مقتضائے حال ہے۔ والبلاغۃ ہی مطابقۃ الکلام الفصیح لمقتضی الحال، اور بلاغت یعنی کلام فصیح کا مقتضائے حال کے مطابق ہونا۔ والکلام البلیغ
هو الکلام الفصیح المطابق لمقتضى الحال. کلام فصیح یعنی کلام بلیغ یعنی وہ کلام فصیح جو مقتضی حال کے مطابق ہو، کہ پس بلاغت میں فصاحت کا ہونا بھی ضروری ہے. اچھا، یہ ہو گئی بات بلاغت کلام کی. بلاغت متکلم کیا ہے؟ بلاغت متکلم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ملکہ کہ جس ملکے کی بدولت صاحب ملکہ اپنے کسی بھی مطلوب کو کلام بلیغ کی صورت میں بیان کر سکتا ہو، اسے کہتے ہیں متکلم. کیونکہ متکلم یعنی جو کلام کر رہا ہے، اپنی بات کو بیان کر رہا ہے. وہ جو اپنی بات کو بیان کر رہا ہے، اپنی اس بات کو کلام بلیغ کے ساتھ ادا کرنے کے ملکے کو بلاغت متکلم کہتے ہیں. کہ ملکے کی وضاحت میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ملکہ وہ کیفیت راسخہ ہے کہ جس کیفیت راسخہ کی بنا پر بڑی سہولت کے ساتھ، بڑی آسانی سے انسان کلام بلیغ کو پیش کر سکتا ہے. اسے کہتے ہیں متکلم، متکلم بلیغ. وحیث ان الفصاحت والبلاغت من الامور المشککت القابلت للتفاضل فلکل واحد منہما طرفان. کہ یہ نقطہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ فصاحت و بلاغت امور مشککہ میں سے ہے. اچھا، امور مشککہ یعنی وہ امور جو صاحب مراتب ہے. آپ نے منطق میں پڑھا ہے کہ کلی یا متواتی ہے یا مشکک ہے. کلی متواتی اس کلی کو کہتے ہیں جو اپنے افراد پر بالسویہ اور برابر برابر صادق ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کلی مشکک اس کلی کو کہتے ہیں جو اپنے افراد پر برابر برابر صادق نہ آئے. مثلا سیاہی کلی مشکک ہے. ایک چیز بہت زیادہ سیاہ ہے، دوسری چیز اس سے کمتر ہے، تیسری چیز اس سے کمتر ہے. سیاہی کے مراتب آپ کو ملیں گے خارج میں. تو فرماتے ہیں فصاحت اور بلاغت بھی اسی طریقے سے ہے، کلی متواتی نہیں ہے. فصاحت و بلاغت کا کوئی ایک درجہ نہیں ہے، اس کے مختلف درجات ہیں. ہو سکتا ہے ایک فصاحت و بلاغت کے آخری درجے تک ہو، اور ہو سکتا ہے ایک بندہ فصاحت و بلاغت کے نہایت کم ترین درجے پر ہو سکتا ہے تیسرا بندہ اعلیٰ اور اسفل کے درمیان میں ہو. تو بہرحال فصاحت و بلاغت کے مختلف درجات ہیں. وحیث ان الفصاحت والبلاغہ، حیثوں کے بعد انا پڑھیں گے یا انا، کہ اس میں مفصل بحث ہے نحات کے درمیان. کہ بہرحال معمولاً کہتے ہیں کہ حیثو جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، اگرچہ کبھی کبھار مفرد کی طرف بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن غالباً جملے کی طرف اضافہ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حیثو کے بعد انا پڑھیں تو بہتر ہے. وحیث ان الفصاحت والبلاغت من الامور المشککہ، فرماتے اس اعتبار سے کہ فصاحت اور بلاغت امور مشککہ میں سے ہے، یعنی اس کے درجات ہیں، صاحب مراتب ہے، کہ القابلت للتفاضل، وہ امور مشککہ کے جن میں یہ قابلیت اور صلاحیت ہوتی ہے کہ اس میں تفاضل کو آپ فرض کر سکتے ہیں. تفاضل یعنی ایک بڑا درجہ، دوسرا کمتر، دوسرا کمتر، ایسے. کیونکہ فصاحت و بلاغت کلیہ مشککہ میں سے ہے،
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، فصاحت اور بلاغت میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ طرفان، دو طرف ہے، ایک اعلیٰ، پھر اس کو عبارت کو چھوڑیں، واسفل، اعلیٰ وہو وما یقرب منہ حد الاعجاز، اس کے بعد جو آیا ہے نا وما یقرب منہ، اس کو کاٹ دے، حد الاعجاز کے بعد جو وما یقرب منہ ہے اس پر آپ لکیر کھینچ دیں، یہ غلط ہے۔ عبارت ایسے کہتے ہیں کہ جو درجہ اعلیٰ ہے وہ یعنی یہ اعلیٰ درجہ، وما یقرب منہ، اور جو اعلیٰ درجے کے بالکل قریب ہے، مثلا بلاغت کا اعلیٰ ترین درجہ مثلا 100 والا ہے، اب جو اس کے قریب قریب ہے 99 98 97 96 95 یہ والے جو درجات ہیں، اس اعلیٰ درجے کو اور وما یقرب منہ، اور جو اعلیٰ کے بالکل قریب ہے حد الاعجاز، یہ اعجاز اور معجزے کی حد ہے کہ دیکھیں اس اعتبار سے یہ والی فصاحت و بلاغت خداوند منان کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے قرآن مجید ہے کہ اعلیٰ درجہ بلاغت ہے۔ خوب، عبارت ایسے ہے اعلیٰ کہ یہ حد اعجاز ہے، واسفل، اور دوسرا طرف اس کا بالکل نیچے والا، کہ نیچے والا درجہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا إِذَا بُدِّلَ بِهِ مَا دُونَهُ خَرَجَ الْكَلَامُ عَنِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ، اسفل یعنی وہ درجہ کہ ما اذا بدل به ما دونه، کہ اس کو تبدیل کیا جائے اس کے نچلے والے درجے سے، تو خرج الکلام عن الفصاحة والبلاغة، کلام فصاحت اور بلاغت سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی ایسے سمجھے نچلے درجے میں بالکل آخری سیڑھی پر ہے، اس سے جیسے ہی آپ اس کلام کو نیچے کریں گے کلام فصاحت و بلاغت سے نکل جائے گا، اسے کہتے ہیں اسفل۔ وبینہما مراتب کثیرۃ، اور اعلیٰ اور اسفل کے درمیان بہت سارے مراتب ہیں، ایک 100% اور ایک مثلا 1%، درمیان میں آپ دیکھیں کتنے مراتب ہیں۔ والفصاحت والبلاغت فی مراتبہما الدانیہ موجودتان فی المحاورات والمکالمات العرفیہ، فرماتے فصاحت اور بلاغت جو اپنے نچلے درجے میں ہے، یہ والے درجے عرفی گفتگو کے اندر پائے جاتے، محاورات اور مکالمات عرفیہ یعنی عام بول چال، عام بول چال میں یہ پائے جاتے ہیں۔ ولیکن بعض ما یستعمل فی المحاورات العرفیہ تنحط رتبتہ فی الفصاحت والبلاغہ بحیث یکون استعمالہ لدى الخاصۃ معیبا، کہ اس میں مفعول ہے معیب۔ فرماتے ہیں لیکن بعض ما یستعمل فی المحاورات العرفیہ، بعض فصاحت و بلاغت کے درجات جو عرفی عام بول چال میں استعمال کیے جاتے ہیں، تنحط رتبتہ، ان کا رتبہ کیا ہے؟ بالکل منحط ہے، پست ہے فصاحت و بلاغت میں، بحیث یکون استعمالہ لدى الخاصہ، کہ اس رتبے کا استعمال خواص کے نزدیک معیباً معیوب ہے۔ یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کا جو بالکل پائن ترین درجہ ہوتا ہے، اس کو جو بلیغ لوگ ہیں، فصیح لوگ ہیں، خواص ہیں، وہ اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں۔ وبعض ما یستعمل، اور بعض جو استعمال کیے جاتے ہیں، رفیع رتبتو، ان کا درجہ کیا ہے؟ بلند ہے۔ وَيَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ الْخَاصَّةِ حَسَنًا أَيْضًا، تو اس مرتبے کا استعمال خواص کے نزدیک جو علماء ہیں، بلیغ ہیں، فصیح ہیں،
ان کے نزدیک استعمال اس کا کیا ہے؟ بہت ہی اچھا ہے. حالانکہ ایک جملہ جو آغا فتوحی نے حفظہ اللہ نے درس میں بیان کیا بہت خوبصورت. کہتے ہیں کہ ایک دن ایک دیوانے کو، پاگل کو، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، کسی نے کہا کہ تو روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ تو تھا تو دیوانہ لیکن جملہ کیسا کہا؟ اس نے جواب دیا اخذ ما وہب سقط ما وجب. بلیغ ترین کلام. اخذ ما وہب، خدا نے جو دیا تھا وہ مجھ سے لے لیا، یعنی عقل. نتیجہ کیا نکلا؟ سقط ما وجب، نتیجے میں جو چیز خدا نے واجب کی تھی وہ ساقط ہو گئی، یعنی روزہ مجھ پر فرض نہیں ہے. پاگل، دیوانہ ہے، لیکن تعبیر دیکھیں، اخذ ما وہب، نتیجہ سقط ما وجب. خوب. ملاحظات، آغا کچھ تنبیہات اور ملاحظات ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ فصاحت کے اندر جو عیوب ہے جو فصاحت کو ختم کر دیتے ہیں، ایک مخالفت قیاس صرفی ہے، 2 غرابت ہے، 3 تنافی ہے، 4 ضعف تالیف اور تعقید. یہ چیزیں مخل بالفصاحت ہیں. یہاں پر ذکر کرتے ہیں مخالفت قیاس سے بچنے کے لیے خوب علم صرف آپ کو آنا چاہیے. علم صرف کے ذریعے سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مخالف قیاس ہے. غرابت کا کیسے پتا چلے گا؟ فرماتے ہیں وہ آپ کلام عرب سے کتنے مانوس ہیں. جتنا کلام عرب پر آپ کا احاطہ ہوگا آپ کو پتا چلے گا کون سا کلمہ غریب ہے، کون سا کلمہ غریب نہیں ہے. تنافر کا کہاں سے پتا چلے گا؟ کہتے ہیں ذوق سلیم سے. آغا ضعف تالیف اور تاکید لفظی، ان کا کیسے پتا چلے گا؟ علم نحو کے ذریعے سے. تعقید معنوی، اس کا پتا کیسے چلے گا؟ کہتے ہیں علم بیان سے. دیکھیں تقدم کہ انہو تخل بالفصاحت مخالفت القیاس صرفی، پہلے گزر چکا کہ مخل فصاحت قیاس صرفی کی مخالفت ہے، والغرابت غرابت ہے، والتنافر تنافر ہے، وضعف التألیف ضعف تألیف ہے کہ آپ خلاف اصل کے مرتکب ہو رہے ہیں. نظم و نسق کے کلام را بہم میزنی، والتعقید، یہ کیا ہے؟ مخل بالفصاحت ہے. کہتے ہیں یہ تو آپ نے جان لیا، تو پس فَعْلَمْ ان مخالفت القیاس تعرف بعلم الصرف، مخالفت قیاس کا پتا چلے گا علم صرف کے ذریعے. والغرابت یعنی ان الغرابت تعرف بکثرت الاطلاع على کلام العرب والاحاطۃ بالمفردات المأنوسہ. غرابت کا پتہ چلے گا کہ کلام عرب کی اطلاع بہت زیادہ ہونی چاہیے اور جو مأنوس مفردات ہیں ان پر احاطہ ہونا چاہیے. التنافر یعرف بالذوق السلیم، ذوق سلیم سے تنافر کا پتہ چلے گا. ضعف التألیف والتأکید اللفظی یعرفان بعلم النحو، علم نحو کے ذریعے سے پتہ چلے گا. التعقید المعنوی یعرف بعلم البیان، کیونکہ علم بیان میں بتاتے ہیں کہ ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں.
مثلا مجاز ہے، استعارہ ہے، کنایا ہے، تشبیہ ہے، کہ ان کے ذریعے سے آپ کلام کو مختلف طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔ تو تاکید معنوی کیا ہے؟ تاکید معنوی میں جیسے عرض کیا تھا کہ وہ خلل کہ جو انتقال ذہن میں ہوتا ہے، ذہن بیچارہ پھنس جاتا ہے، متعیر ہو جاتا ہے کہ اس معنی اول سے مطلوب متکلم کی طرف کیسے منتقل ہو۔ خوب اس کے مختلف طریقے علم بیان میں بیان ہوتے ہیں۔ وتقدم ايضا ان البلاغة هي مطابقة الكلام الفصیح لمقتضى الحال، اور بلاغت کے بارے میں بھی آپ نے جان لیا، کلام فصیح کا مقتضی حال کے مطابق ہونا۔ جب ایسے ہے تو فعلم ان احوال اللفظ العربی التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال تعرف بعلم المعانی۔ اگر بلاغت کے اندر علم معانی کی بہت زیادہ دخالت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ احوال لفظ عربی کہ جن احوال کی بنا پر کلام مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، ان احوالات عربی کو آپ علم معانی میں پڑھیں گے کہ انشاءاللہ علم معانی کی وضاحت کرتے وہاں پر پتہ چلے گا کہ بھائی اس جگہ پر مقام کا تقاضا کیا ہے، کلام کیسا آنا چاہیے۔ اگر مخاطب منکر ہے تو کلام کو کیسے لانا چاہیے، اگر شاک ہے کلام کو کیسے لانا چاہیے، وَهَلُمَّ جَرًّا، اور اسی طریقے سے دوسرے احوالات۔ وَهُنَاكَ أُمُورٌ کہ تقص الکلام رکتاً ولطافةً بعد بلاغت ہی، اور کچھ امور ایسے ہیں جو کلام کو پہناتے ہیں، یعنی لباس پہناتے ہیں رکت اور لطافت کا، کہ کلام لطیف ہے، نرم ہے، خوبصورت ہے۔ ایسے کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے کلام ایسے ہوتا ہے، درست؟ مثلا جناس ہے، مثلا سجا ہے، مثلا اور بہت سارے امور کے جو ہم علم بدیع میں ذکر کریں گے۔ وَهِيَ تُعْرَفُ بِعِلْمِ الْبَدِيعِ، یہ امور علم بدیع سے پتا چلے گا کہ علم بدیع کے اندر ان امور کو ذکر کرتے ہیں جن سے کلام خوبصورت ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، خوبصورتی دو طرح کی ہے، خوبصورت ذاتی ہے اور خوبصورتی عرضی ہے۔ جمال ذاتی سے مراد وہ احوالات اور امور ہیں جن کے مطابق کلام مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، کہ دیکھیں یہ والے امور واجب ہیں کلام بلیغ کے لیے، ان کو ہم علم معانی میں پڑھیں گے۔ لیکن ایک جمال عرضی ہے، اس کا تعلق مقتضی حال کے مطابق ہونے کے ساتھ نہیں ہے، لیکن کلام میں خوبصورتی ہوگی۔ مثلا جیسے یہ میں نے پڑھا، اخذ ما وہب سقط ما وجب، کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کلام کے اندر ایک خاص طرح کی خوبصورتی آپ کو نظر آ رہی ہے، کہ یہ خوبصورتی کیوں ہے، کہاں سے جنم لے رہی ہے۔ اس قسم کی چیزوں کو ہم انشاءاللہ علم بدیع میں ذکر کریں گے۔ فَإِذَنْ تَجِبُ عَلَى طَالِبِ الْبَلَاغَةِ مُضَافًا إِلَى مَعْرِفَةِ اللُّغَةِ وَالصَّرْفِ وَالنَّحْوِ وَكَوْنِهِ سَلِيمَ الذَّوْقِ مَعْرِفَةُ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ۔ پس وہ بندہ جو بلیغ بننا چاہتا ہے، علماء بلاغیون میں سے قرار پانا چاہتا ہے، جو بلاغت کا طالب ہے، ضروری ہے کہ اس بندے کے پاس لغت، صرف، نحو، ذوق سلیم کی معرفت کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے علم معنی اور بیان کی معرفت۔ وَتُسْتَحْسَنُ لَهُ مَعْرِفَةُ عِلْمِ الْبَدِيعِ، اور حسن ہے، خوبصورت ہے کہ اس کو علم بدیع کی بھی معرفت ہو۔ پس نتیجتاً یہاں سے
تینوں علموں کی تعریف کرتے ہیں. پس نتیجے میں فعلم المعانی، پس علم معانی کیا ہے؟ ہو ما، وہ علم ہے. ترجمہ سنیں پھر وضاحت کرتا ہوں کہ یبحث عن امور، کہ علم معانی ان امور کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ یحترز بہا، کہ ان امور کی بدولت بچا جاتا ہے عن الخطأ فی تأدیت المعنی، معنی کو ادا کرنے میں جو خطا ہوتی ہے اس خطا سے بچنا ہو تو علم معانی کے اندر جو نقاط بیان ہوتے ہیں ان کو سمجھنا ہوگا. الذی کے معنی کی صفت ہے، وہ معنی کہ یرید المتکلم ایصالہ الی ذہن المخاطب، وہ معنی کہ متکلم چاہتا ہے کہ اس معنی کو پہنچائے مخاطب کے ذہن میں. اچھا، یہ ترجمہ ہو گیا. اس کی وضاحت کیا ہے؟ دیکھیں، آپ ایک بندے کو کہنا چاہتے ہیں کہ مثلا فلاں حاجی آغا کم آیا ہے، سامنے والا منکر ہے، کہتا ہے نا میری اس سے کل ہی بات ہوئی ہے، وہ تو پاکستان ہے، وہ کم میں کیسے پہنچ گیا؟ اب آپ کا مقصود یہ ہے کہ اس کو بتائیں مثلا جوادی صاحب کم آئے ہیں، سامنے والا بندہ کہتا ہے نا میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ پاکستان تھے، ان کی طبیعت خراب تھی کہ مولا ان کو صحت عنایت فرمائے. وہ یہاں پر کیسے آئیں گے؟ وہ یہاں پر نہیں ہے. اب آپ مخاطب کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جوادی صاحب کم میں ہے، یہ معنی ہے. اس معنی کو سامنے والے تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ بھیا وہ کم میں ہے لیکن وہ سامنے والا منکر ہے. اب علم معانی کا کام یہ ہے، آپ کو بتائے گا کہ آپ کس طریقے سے اپنے اس کلام کو پیش کریں تاکہ یہ آپ کا معنی اس تک پہنچ جائے. اگر وہ منکر ہے تو اس کے سامنے کلام کو تمام تاکیدات کے ساتھ لاؤ. مثلا واللہ، مجھے اللہ کی قسم کہ جوادی صاحب واقعاً کم کے اندر موجود ہے. تو پس یہاں پر اس معنی کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کلام کو تاکید کے ساتھ پیش کرو. درست؟ پس یہاں سے پتا چلا کہ علم معانی کی تعریف کیا ہے. پس علم معانی ان امور اور ان احوالات، ان قواعد و ضوابط کو بیان کرتا ہے کہ جن قواعد و ضوابط کی اگر رعایت کی جائے تو انسان اپنے معنی مراد کو پہنچانے میں خطا نہیں کرے گا. مطلب سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ. اگر ایسے مورد میں جہاں پر آپ کا سامنے والا منکر ہے آپ کلام کو بغیر تاکید کے لے کر آئے تو آپ نے معنی کو پہنچانے میں خطا کی ہے. اب دیکھیں ذرا پھر ترجمہ کر رہا ہوں. فعلم المعانی هو ما يبحث عن امور، علم معانی وہ ہے کہ جس میں بحث کیا جاتا ہے ان احوالات اور امور کے بارے میں کہ یحترز بہا، کہ جن امور کے ذریعے سے بچا جاتا ہے. کس چیز سے بچا جاتا ہے؟ عن الخطأ فی تأدیت المعنی، معنی کو ادا کرنے میں خطا کرنے سے. معنی کو ادا کرنے میں جو انسان خطا کرتا ہے اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو علم معانی آپ پڑھیں. کون سا معنی؟ الذی یرید المتکلم ایصالہ الی ذہن المخاطب، کہ وہ معنی کہ متکلم چاہتا ہے کہ اس معنی کو مخاطب کے ذہن تک پہنچائے. دیکھیں اب ہم 2 دنوں کے بعد علم معانی کی پھر تعریف کریں گے. وہاں پر میں اور زیادہ توضیح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک مرتبہ علم نحو و صرف ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ خطا لفظی سے بچیں، اور ایک مرتبہ علم معانی ہے، اس علم معانی کے ذریعے سے بھی آپ خطا سے بچتے ہیں.
تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ میں وہاں پر عرض کروں گا کہ بعض معانی اولیہ ہے اور بعض معانی ثانویہ ہے، کہ ان کی توضیحات میں بعد میں عرض کروں گا۔ اصل کلام کا صحیح اور غلط ہونا یہ علم صرف و نحو کے ذریعے سے پتا چلے گا، لیکن میرا معنی مقصود درست طریقے سے سامنے والے تک پہنچا یا نہ پہنچا یہ علم معانی سے معلوم ہوگا۔ علم معانی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ یہ آپ کا کلام صحیح ہے یا غلط ہے، یہ نہ بتائے گا کہ فاعل کو مرفوع کرو، لیکن علم معانی آپ کو یہ بیان کرے گا کہ معنی مراد صحیح طریقے سے مخاطب تک کیسے پہنچے گا، کہ بہرحال اور زیادہ توضیحات انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ وَعِلْمُ الْبَيَانِ هُوَ مَا يُبْحَثُ یا هُوَ مَا يَبْحَثُ جو بحث کرتا ہے ان امور کے بارے میں کہ یحترز بها عن التعقید المعنوی، کہ جن امور کے ذریعے سے انسان تعقید معنوی سے بچ سکتا ہے۔ اگر آپ کو بیان بتائے گا کہ مجاز کیسے استعمال کریں، کس طریقے سے استعمال کریں تاکہ آپ کا کلام پیچیدہ مبہم نہ ہو، کی وضاحت انشاءاللہ علم بیان میں۔ وَعِلْمُ الْبَدِيعِ هُوَ مَا يَبْحَثُ عَنْ أُمُورٍ کہ یراد بہا تحسین الکلام بعد بلاغتہ، ان امور کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ جن امور کے ذریعے سے کلام کو کیسے خوبصورت کیا جائے، کلام بلیغ تو ہے، اس کو اور زیادہ خوبصورت کیسے بناؤں، یہ علم بدیع میں پتا چلے گا۔ وحیث ان علم البیان یحترز به عن التعقید المعنوی فهو دخیل فی فصاحت الکلام، بھیا علم بیان کے ذریعے سے انسان تعقید معنوی سے بچتا ہے، لہذا علم بیان فصاحت کلام میں دخالت رکھتا ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا فصاحت کلام میں تعقید معنوی نہیں ہونی چاہیے، تو پس علم بیان فصاحت کلام کے اندر دخالت رکھتا ہے۔ وحیث ان علم المعانی یحترز بها عن الخطأ فی تأدیت المعنی فهو دخیل فی البلاغہ، اور دوسری طرف سے علم معانی کے ذریعے سے انسان ان امور کو جانتا ہے کہ جن امور کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ معنی کو ادا کرنے میں خطا سے کیسے بچا جائے، اس اعتبار سے علم معانی بلاغت کے اندر دخیل ہے۔ پس علم بیان فصاحت کلام کے اندر دخیل ہے اور علم معانی بلاغت کلام کے اندر دخیل ہے، البتہ کیونکہ بلاغت میں شرط ہے کہ کلام فصیح ہونا چاہیے، لہذا بلاغت کے لیے علم معنی اور بیان دونوں کی ضرورت ہے، لیکن فصاحت کے لیے فقط علم بیان کی ضرورت ہے۔ وَأَمَّا الْبَدِيعُ فَهُوَ أَمْرٌ خَارِجِيٌّ يُرَادُ بِهِ تَحْسِينُ الْكَلَامِ بَعْدَ بَلَاغَتِهِ لَا غَيْرُ، اما بدیع فرماتے ہیں کہ وہ امر خارجی ہے کہ جس کے ذریعے سے کلام کو خوبصورت بنانا مقصود ہوتا ہے، بعد بلاغت، اس کی بلاغت کے بعد، جب وہ کلام بلیغ ہو، اس کو اور زیادہ خوبصورت بنانا چاہے تو بدیع کی ضرورت ہے، لہذا اصل فصاحت اور بلاغت میں علم بدیع کی دخالت نہیں ہے۔ وظاہر مما تقدم، ہمارے گزشتہ مباحث سے روشن ہوا ان النظر فی کل من الفصاحت والبلاغت الی اللفظ والمعنی جمیعا، آغا فصاحت اور بلاغت میں سے ہر ایک لفظ کی طرف بھی ناظر ہے، معنی کی طرف بھی ناظر ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْفَصَاحَةِ إِلَى اللَّفْظِ أَكْثَرَ، اگرچہ فصاحت میں زیادہ تر نگاہ ہماری کس طرف ہوتی ہے؟ لفظ کی طرف ہوتی ہے۔ اور معاف کیجئے گا کہ اس بحث کو پورا کرنا چاہ رہے تھے، لہذا جو ہمارا آدھے گھنٹے کا وعدہ تھا اس سے 5 منٹ یا 4 منٹ اوپر ہو گئے۔ خوب بعض دوستوں کے بقول کہ
وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔